صاحب اس سے پہلے کہ وقفے کی طرف بڑھیں، جو شباہت کی ہم جب بات کرتے ہیں جسے ہم ریزمبلنس کہتے ہیں کہ ہر سے اوپر تک، اور وہ ذرا فرما دیجئے کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات حسنین کریمین، یہ دو ایسے شہزادے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں۔ ایک نے عزیمت پر عمل فرمایا اور ایک شہزادے نے رخصت پر عمل فرما کے تو شہادت کی دونوں جو اقسام تھی نا ان کی مثال قائم فرما دی۔ اللہ، اور ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اپنا بیٹا فرمایا تو پھر جتنا کوئی کسی ہستی کے قریب ہوتا ہے اور پھر امام الانبیاء کے قریب اور پھر ان کی عظمت و شان کے لائق جو امتحانات تھے وہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، شبی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ سینہ مبارک سے لے کر تو سر مبارک تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں، اور سینہ مبارک سے لے کر سینہ مبارک سے لے کر مبارک قدمین شریفین تک حضرت امام حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں۔ گویا کہ ان دونوں شہزادوں کو جب تم اکٹھا رکھو گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تمہیں وہ ہستیاں نظر آئیں گی کہ جن کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں شہزادے۔ اور پھر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر جو لفظ ہم بولتے ہیں نا حسنین، اس کے اندر بھی بڑا حسن ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کا تثنیہ کا صیغہ بنا کے تو بتا دیا کہ یہ دونوں شہزادے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، کہ دونوں میں سے ہر ایک کی شان ایک دوسرے سے بڑھ کے۔ اور اگر جب بات کریں کہ دونوں کے فضائل کی، دونوں کے مناقب کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور انہی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں، فرمایا کہ امت میرا یہ جو شہزادہ ہے، یہ جو سردار ہے، یہ امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا۔ تو انہوں نے بھی ایسی مثال قائم فرما دی کہ جو آج تک اور تا صبح قیامت نہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف جب دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے بھی انتہا فرما دی کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی آبیاری کے حوالے سے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ خاندان کی بات ہے، یہاں پر بچوں کی بات ہے، یہاں پر فرمایا عرض کی مولا کریم تمام کے تمام ہستیاں، تمام کے تمام شہزادے، تمام گھرانہ تیرے دین پر قربان کرتی ہیں۔ میں ابھی مجھے یاد آ گیا، آپ سے کوئی 26 برس پہلے کی بات ہے، پاکستان ٹیلی ویژن صبح کی نشریات میں ہم محرم الحرام کے ایام میں ہی بیٹھے تھے۔ یہ بات میں نے کہیں بچپن میں سنی تھی، پھر وہ تازہ ہوئی، بہم اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے ہونٹوں پر پیار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ پیار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی کے ہونٹوں پہ اور میری گردن پہ تو وہ جو فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے وہ واقف تھے۔ اب یہ جو بات ہے نا جی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے، اور یہ بات سننے میں آئی کہ ظالم پہ بہترین احسان آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسے اس کے ظلم سے روکیں، یہ ہے اس کی مدد۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ذکر ہے حسنین کریمین کا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری اور علامہ حسن رضا باقر صاحب اور علامہ شہزاد مجددی صاحب اور مفتی سخاوت صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہم بڑے ادب سے، محبت سے ذکر کر رہے ہیں حسنین کریمین کا۔ اور جود و سخا، محبت، جیسے آج کل کے دور میں
ہم بہت زرپرستی کے قائل ہو گئے. خدشہ رہتا ہے کل کیا ہوگا, اگلے پل کیا ہوگا, یہ ہوگا, وہ نہیں ہوگا. وہ ہم واہن کی بات کر رہے تھے, اس کا بھی شکار. اب وہ جس گود کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اور نانا کا اور نانی کا اور والدین کا, تو یہی باتیں ہی ہوں گی الحمدللہ. ہمارے لیے یہ نسبت ہی کم نہیں ہے علامہ صاحب, لیکن ہمیں کیا سیکھنا ہے حسنین کریمین سے اس محرم الحرام میں بطور خاص فرمائیے. بلا شبہ سیدنا امام حسن اور امام حسین کریمین علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہما, ان کی سیرت مبارکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں ایک بہت بڑا علمی نام ہے. انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب مرتب فرمائی, اس کا ٹائٹل ہی ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام. اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ نبویہ تو ہم نے سنا پڑھا, تو انہوں نے بہت خوبصورت لکھا اسوہ امام حسین علیہ السلام کہ آپ کی جو زندگی تھی, آپ کے اصول حیات جو تھے, وہ ہمارے لیے مشعل راہ اسوہ نمونہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث ہے, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں, اور اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے میں تمہیں اپنی سنت اور سیرت دے کے جا رہا ہوں. تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر تمہارا رشتہ ان دونوں کے ساتھ جڑا رہا. کبھی نہیں بھٹکو گے اگر تمہارا رشتہ ان دونوں کے ساتھ جڑا رہا. قرآن اور اس کو سمجھنے کے لیے میری سیرت. لیکن آپ نے جب غدیر خوب پہ خطاب فرمایا تھا نا, تو اس کی جو مختلف روایات محدثین مختلف کتب حدیث کے اندر روایت کی, تو ان میں آپ نے فرمایا نا کہ انا تارک فیکم الثقلین, میں تمہیں بڑی بھاری دو حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں, تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر ان سے تم جڑے رہے. اول ما کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, اور فرمایا واہل بیتی, اور ایک الفاظ میں ہے وہ اطرتی, میں اپنی اطرت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. اور اطرت مصطفیٰ کے بارے میں نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تشریف البشر کے صفحہ 7 پہ ارشاد فرماتے ہیں, حیدر مرتضیٰ, سیدہ فاطمۃ الزہرا, امام حسن مجتبیٰ, حضرت امام حسین سید الشہداء, یہ ہیں اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, میں نے آپ دونوں کو آج, یہ کافی لوگوں کا سوال بھی, مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اس بات سے, آپ نے بھی مفتی صاحب اور آپ نے بھی علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم مجھے معاف کر دیجیے کر کے, ہم اس پہ بھی جھگڑ پڑتے ہیں, یا یہ بھی ہمیں اب اس پہ بھی کوئی ہے مسئلہ, یہ کیا مسئلے ہیں, اور کیا یہ کوئی مسئلے بھی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, یا دو ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہما, زیادہ ہیں تو عنہم, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر کوئی علیہ السلام یا علیہم السلام یا علیہم السلام کہہ دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. دونوں کے اندر شان و عظمت بیان ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے نا, ابھی اس سے پہلے بحث ہوئی, کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں, دیکھیں نا, کچھ شانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بندے کا کسب شامل نہیں ہوتا, ٹھیک, کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں, رب و جنود سے کہتے ہو کہ انہیں چن لیا, جس کو اللہ تعالیٰ چن لے. اب کوئی بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی عظمت و شان کو نہیں پا سکتے. کیوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرما دیا ہے وہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اب ایک بعض شخصیات ایسی ہیں جو صحابی بھی ہیں, اہل بیت میں بھی شامل ہیں, بعض ایسے ہیں جو صحابی ہیں اہل بیت نہیں ہیں, بعض ایسے ہیں جو اہل بیت ہیں صحابی نہیں ہیں. اس کی مثال کے طور پہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں. آپ اہل بیت میں ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں ہیں, لیکن صحابی نہیں ہیں. اور اگر آپ دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صحابی ہیں لیکن اہل بیت میں اس طرح شامل نہیں ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطرت کے بارے میں ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو دونوں شانیں عطا ہوئیں. اسی لیے کہتے ہیں ہم حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کہہ دیا صحابی ہونے کی وجہ سے, آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کی وجہ سے علیہم السلام بھی کہہ دیا. تو